أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. مبادی علوم کے طور پر کچھ ضروریات، اصول اور مہمات پہلے بیان ہو چکی ہے، جن میں تفسیر اور تاویل کے تعریف و تقسیم، اہم مہم تفاسیر اور مفسرین اور ان کے طبقات، ترجمہ، تفسیر اور تطبیق کی ضرورت اور فضیلت، اور اس سلسلے میں ضروری علوم اور ان کی نشاندہی کی گئی. اس ماحول کا تذکرہ کیا گیا جس میں نزول قرآن ہوا ہے، اور شرک کی تعریف اور تقسیم کی، اعتقادی اور عملی کی طرف. اعتقادی کی 4 قسمیں: فی العلم، فی الدعا، فی التصرف، فی العبادہ. اور شرک فعلی کا بتایا کہ وہ متنوع ہے. یہی چیزیں جب عقائد میں نہ ہو اور صرف عمل میں ہو تو شرک فعلی ہے. البتہ بعض رسوم اور عرف کے اندر پھیلنے والی چیزیں جن کی شریعت اصالتاً یا اشارتاً تائید نہیں کرتی، وہ بھی شرک فعلی کے قبیل میں سے ہے، اور اس سلسلے میں ایک تفصیل ذکر کی. شرک جو تمام برائیوں کی جڑ ہے اور جس کے مقابلے میں عقید توحید یا مسئلہ الہ سمجھنا بہت ضروری ہے. عرض کیا کہ بناء شرک 2 ہے: الجہل عن المصالح الشرعیہ اور التعدی او التجاوز فی الحب والتعظیم عن الحد الشرعی. قرآن کریم کے مخاطبین بتائے یہود و نصارہ ہے، کفار و مشرکین ہے، منافقین بعد میں پیدا ہوئے ہیں. فاتحہ پر کلام ہوا اور اس سے پہلے قرآن کریم کے اسماء اور ان کے مدلولات اور مصادیق کی تعین کی کوشش کی. قرآن کریم کے نزول اور پھر موجودہ مجموعہ مصحف بین الدفتین، ترتیبی عرشی اور فرشی پر بھی کلام رہا ہے. جمع قرآن پر بھی تفصیلی گفتگو رہی ہے. قرآن کریم کے تراجم، تفاسیر اور تطابیق کے اولین حضرات اور طبقات، ان کے احوال بھی عرض کیے گئے تھے. سورۃ فاتحہ میں سب سے پہلے یہ بات بتائی گئی کہ کسی بھی سورت جاننے کے لیے 5 مرحلوں کو سمجھنا ضروری ہے. پہلا مرحلہ سورت کا دعویٰ، موضوع یا عنوان جاننا. یہ سمجھنے کے لیے بعض مشائخ نے ضروری قرار دے دیا ہے، جیسے صرف اور نحو کے قواعد متعین کیے گئے ہیں. اس کے بغیر بھی لوگ عربی جانتے ہیں اور صحیح اعراب پڑھ سکتے ہیں، لیکن نہیں، عجم کے لیے عربی کے اواخر اور ان کے اعراب یا صیغوں کو درست طریقے سے بنانا و ادا کرنا، ان کے لیے یہ فنون یقیناً مفید ثابت ہوئے ہیں. اسی طرح بعض بزرگان دین جن کو قرآن مجید سمجھانے کا خاصا طریقہ سلیقہ رہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ کسی صورت سمجھنے کے لیے وہ 5 پر منقسم ہے. ایک اس کا دعویٰ یا موضوع، اسی کو عنوان بھی کہتے ہیں، وہ جان لیا جائے.
کیونکہ وہ دعویٰ، موضوع یا عنوان بیج کی طرح تمام سورت کے مضامین میں سرایت کر چکا ہوتا ہے. ہر مضمون کسی نہ کسی وجہ سے وہی لوٹتا ہے. دوسرا یہ کہ اس صورت میں جو دلائل ہے، عقلی، نقلی، وحی، ان کا میزان کیا ہے. اور تیسرا یہ کہ صورت کا ماقبل کی صورت کے ساتھ تعلق اور مناسبت بتا دی جائے. اور چوتھا یہ کہ صورت کا خلاصہ ہو. اور پانچواں یہ کہ اس کے امتیازات ہو. بِأَيِّ شَيْءٍ تَمْتَازُ الْفَاتِحَةُ عَنِ الْبَقَرَةِ وَبِأَيِّ شَيْءٍ تَمْتَازُ الْبَقَرَةُ عَنْ آلِ عِمْرَانَ إِلَى آخِرِ الْقُرْآنِ. اس سلسلے میں یہ بھی ایک کلام رہا ہے کہ کیا تمام صورتیں باہم مربوط ہیں، اور اسی طرح آیات. سلف میں دونوں رائے رہی ہے. بعض حضرات نے کہا ہے کہ قرآن کریم کے مضامین، صورت اور آیات ضرورتاً لمصالح العباد نازل ہوئی ہے، اور احوال عباد کے مختلف ہیں، اس لیے صورتوں میں یا آیات میں مناسبت ضروری نہیں ہے. اور مناسبت کو ایک قسم کا تکلف کہا گیا ہے. بیشتر مفسرین نے اس پر اس طرح کی ناراضگی ظاہر کی ہے. اشرف الجواب میں حکیم الامت مولانا اشرف علی نے، اور حضرت کی ایک کتاب بھی ہے نسخ الدرر فی ربط الآیات والسور، اور دیگر مشائخ جیسے مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اوائل جواہر میں، اور ان کے شیخ نے بلغہ کے شروع میں، پنجیر مولانا مرحوم نے سمت الدرر کے اوائل میں اوائل عرفان میں اس بات کو ترجیح دی ہے کہ نئی صورتوں میں بھی موافقت ہے اور مناسبت موجود ہے، اور ان کے درمیان آیات کے اندر بھی تناسب پایا جاتا ہے. یہ ضروریات میں سے تو نہیں ہے، محاسن میں سے ہیں، اور یہ قول اعدل الاقوال ہے، بہت مناسب قول ہے. فاتحہ میں جو علوم ہیں وہ تقسیم اور سب آپ کو معلوم ہو چکا ہے، لیکن یہ حاصل اور دعویٰ عرض کیا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے تعارف میں اس لیے 5 اسماء مظہراً اور 5 مضمراً ذکر کیے گئے. اللہ، رب، رحمان، رحیم، مالک، اور معبود، مستعان، ہادی، منعم، مضل. سورت میں تقریباً تمام ضروری مسائل سے تعرض ہے. الوہیت کا مسئلہ ہے، ربوبیت کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام اور فیضان کا مسئلہ ہے، قیامت کے وقوع کا مسئلہ ہے، عبادات و استعانت کے مسائل ہے، دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم میں تعین مسلک یا تسدید مشرب ہے، اور اس کی تفصیل کر دی گئی. منعم علیہم کے اصناف 4 اور اس کی ترجیح عرض کر دی گئی، اور 2 ناپسندیدہ فرقے مغضوبین اور ضالین ہم الیہود والنصارى. یہ منصوص تفسیر ہے، لیکن یہ مخصوص نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی وہ عقیدہ اور عمل اختیار کر لے قرآن کا، یہ آیت اس تک پہنچے گی. حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ قرآن مجید کے بنیادی مسائل 4 ہیں. ایک خالقیت کا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام مخلوقات کے خالق ہیں، آسمان و زمین اور ہر چیز اللہ نے پیدا فرمائی. دوسرا یہ کہ صرف پیدا نہیں فرمایا بلکہ وہ پالنے والا بھی ہے، تربیت بھی وہی فرماتے ہیں. اور تیسرا یہ کہ صرف پال نہیں رہے بلکہ ان کی مہربانی، فیضان، نگرانی، جس کو کہتے ہیں برکات اور خاصیات دینے والا بھی وہی ہے. اور چوتھا مسئلہ یہ کہ سلطنت کی شان کے مطابق وہی متمکن ہے،
اور قیامت کا مالک و مختار وہی ہے، اور قیامت کا وقوع برحق ہے۔ یہ 4 مسئلے فاتحہ کے شروع میں بیان ہوئے۔ الحمدللہ یہ خالقیت ہے، رب العالمین تربیت ہے، الرحمن الرحیم تاثیرات اور برکات ہے، مالک یوم الدین اللہ تعالیٰ کے قیامت کے دن کا مالک و مختار ہو رہا ہے۔ اور یہ 4 مسائل پھر بالتفصیل چلے ہیں، فاتحہ سے لے کر آخر مائدہ تک بیشتر مسائل میں اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا بیان ہے اور مختلف مخلوقات ذکر کی گئی ہے، آدم علیہ السلام سے شروع کر کے، اور سورہ انعام سے آخر اسراء تک تربیت کا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کو پال رہے ہیں، ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں، اور سب کے مشکل کشا و حاجت روا و کارساز وہی ہے۔ اور پھر کہف سے لے کر کے آخر احزاب تک رحمان اور رحیم کی تفسیر ہے، اور یہ کہ اللہ ہی نے ہر چیز کو اثر، برکت اور خاصیت عطا کی۔ اور صبا اور فاطر دونوں قیامت کے بیان میں ہیں، اور آخر قرآن تک تقریباً قیامت ہی بیان ہوتی ہے بیشتر صورتوں میں، اور ہر مسئلہ الحمد سے شروع ہے، خالقیت فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، ربوبیت سورہ انعام الحمدللہ سے، تاثیرات اور برکات کا مسئلہ سورہ کاف سے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما، اور قیامت کا بیان فاطر اور صبا سے آخر قرآن تک۔ سورۃ فاتحہ کے دیگر مسائل و احکام جو حدیث اور فقہ سے متعلق تھے اور مذاہب میں گمگیر تھے، ان کی طرف بھی کچھ اشارات ضروری کر دیے گئے تھے۔ آمین اور اس کی فضیلت اور سنیت جہرن سرن اور ان کی ترجیح اور راجح بھی کر دی گئی۔ یہ بھی عرض کیا کہ آمین قرآن میں سے نہیں ہے، قرآن کی آیت نہیں ہے، لیکن یہ بالاتفاق سنت ہے، اور فاتحہ کے بعد جبریل نے آپ کو کہا کہ آپ آمین کہے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ فاتحہ کے بعد موجودہ ترتیب میں سورۃ بقرہ پہلی سورت ہے، فاتحہ نزول میں 5 نمبر پر تھی، اور یہ 27ویں سورت ہے، اس سے پہلے 86 سورتیں نازل ہوئی۔ مدینہ منورہ میں سب سے پہلی سورت سورۃ بقرہ ہے، اور فاتحہ اور بقرہ کے درمیان اسمن، رسمن، اصلاً کئی قسم کے ربوط اور وجوہی تناسب ذکر کیے گئے، اور عرض کیا گیا کہ سورۃ بقرہ ان مضامین میں سے بیشتر مضامین کی تفصیل میں ہے جن کا اجمال فاتحہ میں آیا ہے، مثلا توحید کا مسئلہ اور رسالت کا مسئلہ، آخرت کا مسئلہ اور صداقت کتاب کا مسئلہ، یہ بالتفصیل سورۃ بقرہ کے اندر بیان ہو رہا ہے۔ جہاد اور انفاق بھی ہے، اس ضمن میں تنظیم اور آداب بھی ہے، اور تہذیب الاخلاق، تدبیر المنزل، السیاست المدنیہ، یہ سب بیان ہو رہا ہے۔ ابتدائی 100 آیات توحید پر مشتمل ہے، 63 آیت ہے، اس کے بعد رسالت پر شبہات 7 مفصل 15 مجمل ان کے بیان میں ہے، اور اس کے بعد جہاد کا مسئلہ ہے، 254 آیات سے جا کے انفاق کا مسئلہ ہے، اور آخر میں تنظیم ہے اور پھر آداب، اور سورت کا خلاصہ ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ سورت بقرہ ان سورتوں میں سے ہیں جو حروف مقطعات کے ساتھ مصدر ہے، یعنی بیان ہوئی ہے،
اور مقطعات کے متعلق متقدمین کہتے تھے لا یعلم مرادہا الا اللہ، اس کے متعین معنی اللہ ہی جانتے ہیں۔ لغت کے اندر واضح نے اس کا باقاعدہ معنی نہیں رکھا، البتہ مناسبات اور حکمتیں ہیں۔ مناسبات میں سے دو مناسبات کے معنی بتائے اور حکمت بتائی کہ جس طرح جاہل کا امتحان پڑھنا ہے، عالم کا امتحان بعض چیزوں میں توقف ہے۔ اور یہ جواب اصولاً یونان کے فلاسفہ کو دیا جاتا ہے، جن کا کہنا تھا کہ کلام ہدایت کے لیے ہے، قرآن ہدایت کے لیے ہے، اور اس میں ایسے حروف استعمال ہوئے ہیں جس کا معنی اور مطلب اہل قرآن نہیں جانتے۔ اس کا جواب دیا کہ یہ امتحانی ہے۔ صحابہ اور تابعین نے اس کو سر مکتوم کہا ہے، حکمت الہیہ کا سر اور راز کے طور پر مانا ہے۔ اس میں بھی اقوال پیش کیے گئے۔ اس کے بعد 5 اوصاف مومنین کے اور 2 آیتوں میں ذم کافرین کا، اور پھر ایک رکوع میں 10 اوصاف نشانیاں اور 2 مثالیں منافقین کی بیان ہوئی۔ حقیقت میں سورۃ بقرہ میں کئی چیزیں ہیں۔ ایک تو فاتحہ کی تفصیل ہے، تو الوہیت، رسالت، آخرت اور جہاد بالتفصیل ہے۔ دوسرا فاتحہ میں عبادت کا ذکر ہے، تو اس میں صلاۃ، زکوٰۃ، حج، عمرہ سب موجود ہے، صوم۔ اگر یوں کہے کہ جس عبادت کا ذکر ایاک نعبد میں ہوا ہے اس عبادت کی تفصیل پر مشتمل سورۃ بقرہ ہے تو بہت موزون بات ہو۔ لیکن سورۃ بقرہ میں یہ تمام مسائل اجمالاً ہے اور تفصیل کے ساتھ رد ہے یہود کی۔ اس لیے مفسرین یہ سمجھتے ہیں کہ سورۃ بقرہ غیر المغضوب علیہم کی تفسیر ہے، اور ضالین یعنی نصارا کی مذمت میں مکمل سورۃ آل عمران آ رہی ہے۔ اس میں نصارا کے 6 شبے، ان کے جوابات، عیسیٰ علیہ السلام کی ابدیت پر 33 نکتے، کیونکہ انہوں نے آسمان پر جانے سے پہلے ناسوتی عالم میں 33 سال گزارے، اور اقوال زرین ہیں ان کے رد کے لیے، اور قبائح ہے اہل کتاب کے۔ اور جس جہاد کا ذکر اور تربیت بقرہ میں ہوئی ہے 10 اوصاف سے، 5 اعتقادی 5 عملی، اس مجاہد اور سپاہی اور شرطی اور عسکری کو آل عمران کے اندر بدر و احد کے اندر لڑایا گیا ہے، دیکھ لیا کہ وہ کامیاب ہے۔ انفاق کی مزید تفصیل ہوئی اور جماعت کے اصول آ گئے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ سورۃ بقرہ میں اخیر میں منافقین کی 2 مثالیں آئی ہیں، ایک مثال پانی کے ساتھ اور دوسری مثال آگ کے ساتھ۔ علماء لکھتے ہیں دنیا پر تسلط یا آگ کا ہے یا پانی کا ہے، اور ان دونوں کے سامنے انسان بے بس ہے۔ آگ اور پانی یہ دونوں فائدہ مند چیزیں ہیں جب اعتدال کے ساتھ۔ جو چیز بھی بے اعتدالی سے ہو وہ نقصان دہ ہے۔ آگ سے ہم کھانا پکاتے، روشنی لیتے، مشینیں چلواتے، لاؤڈ سپیکر چل رہے، پنکھے چل رہے، لیکن یہی آگ ایسی شارٹ ہو سکتی ہے کہ یہی چیزیں ہمارے لیے تباہی کے باعث بنے۔ یہ تباہ کار اول کافر ہے۔ اور یہی پانی جو استعمال ہوتا ہے یہ سیلاب کی شکل میں غرقابی کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح منافقین بھی اپنے نفاق میں غرق ہو گئے۔ جس طرح پانی اور آگ کی اپنی فطرت ضرورت ہے اور اس کا تجاوز تباہی ہے، اس طرح کفار نے اور منافقین نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کا احترام نہیں کیا، نہ اس کے تقدس کا لحاظ کیا۔ یہ اعتدال جب ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو یہاں منکر ہوئے، ان الذین کفروا،
یا متردد ہوئے ومن الناس من یقول. مثالوں میں مزید تفصیلات بھی ہے بڑی مارکے کی کتابوں میں. بعضوں نے کہا ہے کہ منافقین دو قسم کے تھے، ایک بالکل واضح تھے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اور بعض ایسے تھے جو چھپے ہوئے تھے، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق. اب بعض علماء فرماتے ہیں کہ دونوں مثالیں گویا کہ منافق کیے. راجح فخر رازی وغیرہ کیا یہ ہے کہ نہیں، ایک مثال کافروں کی ہے، دوسری مثال منافقوں کی ہے. علامہ آلوسی نے اور خطیب شربینی نے اعتراض کیا ہے کہ کافروں کا حال تو بالکل واضح ہے، اس کی مثال کی کیا ضرورت ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. کئی جگہ قرآن مجید میں کافروں کا تذکرہ ہے. مثلہم کیا ہے، کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف. یہ صاف ستھرے لفظوں میں کفار کے ساتھ مثال ہے. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، یہ مثال بھی یہود کی ہے. ان کا معاملہ بالکل واضح انکار کا تھا، کیونکہ قرآن کہتا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب. تو یہ بات زیادہ جچی تلی نہیں ہے کہ کافر کا حال اتنا بین ہے کہ وہ تمثیل سے مستغنی ہے. نہ، تمثیل مزید تفہیم کے لیے بھی ہوتی ہے. التمثیل احیانا یکون للتبیین و احیانا یکون لمزید التتمیم. ففیہ وقع المثالان، دونوں مثال اسی میں واقع ہے. سورت بقرہ کا موضوع تھا العبادت المخلصہ للہ وحدہ، اور یہ سورت میں 4 جگہ بیان ہوا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، وإلہکم الہ واحد، 2 اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، 3 للہ ما فی السماوات وما فی الارض، 4 جگہ دعویٰ ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، وہ جس نے تم کو پیدا کیا. والذین من قبلکم، اور ان کو جو تم سے پہلے تھے. لعلکم تتقون، تمہیں چاہیے کہ بچ کے رہو، کیونکہ قرآن میں ہے ھدی للمتقین، تو تمہیں متقی اب تو بننا چاہیے. متقی کا ہم نے بتایا اچھے کام کرنا، برے سے بچنا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یہ پہلا موقع ہے کہ دعوی سورت ذکر ہو رہا ہے اور بڑی شان و شوکت سے. میں نے عرض کیا کہ کامل مفسرین نے کہا ہے کہ اعبدوا بمعنی وحدوا. ابن کثیر لکھتے ہیں والآیۃ تدل علی وحدانیتہ تعالی، والآیۃ تدل علی وحدانیتہ تعالی. صرف ایک آلوسی بغدادی ہے، سالار تفسیر، کچھ کس مس نہیں ہوئے. افسوس شروع دنوں میں ان سے ناراضی ہو گئی. تو اعبدوا کا معنی ہی صحیح نہیں کر رہے. اور تفسیر البحر المحیط میں ابو حیان غرناطی لکھتے ہیں لأن العبادت لا تکون الا بالتوحید، موحد کے علاوہ کسی کی نماز نہیں. لأن العبادت لا تکون الا بالتوحید، بغیر توحید خداوندی کے عبادت قبول نہیں ہے. عبادت کا وجود نہیں ہے، قبول چھوڑو، وجود نہیں. پھر کیوں کہا اعبدوا، کیوں کہا وحدوا کیوں نہیں کہا؟ حکمت مفسر نے بیان کی اور وہ فرماتے ہیں کیونکہ توحید کا معنی اور توحید کا مطلب فرد ہے، احد ہے، اور عبادت کے الوان متعدد ہے. نماز اور طرح پڑھی جاتی ہے،
روزہ اور طرح رکھا جاتا ہے، زکوٰۃ اور شان سے دی جاتی ہے، حج کے لیے اور طرح اعمال کرنے پڑتے ہیں. ذرا بات سمجھ لو. العبادت تتلون لأن الحیات تشتمل علی الالوان. ھذا یصلی وھذا یزکی وھذا یصوم وھذا یعتمر وھذا یحج. عباراتنا شتیٰ وحسنک واحد. گو ہمارے پیرائے مختلف ہے لیکن آپ کے حسن کا اطلس ایک ہی جگہ نمایاں. تم ادیب ہوتے تو میری اردو کی بھی قدر کرتے. پوری دنیا میں کوئی ایسا نہیں بول سکتا جو میں نے ابھی تعبیر کی ہے، اور بار بار تھوڑی کرتے، ایک دفعہ ہو جائے. اللہ اللہ. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، مشہور ہے کہ یا ایھا الناس سے خطاب مکی ہوتا ہے اور یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب مدنی ہوتا ہے. علماء لکھتے ہیں یہ قاعدہ اکثری ہوگا، کلی نہیں ہوگا. یہ سورت تو مدنی ہے یا ایھا الناس، اور سورت النساء بالاتفاق مدنی ہے یا ایھا الناس اتقوا، اور سورت حج بالاتفاق مدنی ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اللہ. اے لوگو اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی. عبادت کا تعلق احسان سے. اللہ اللہ. کسی کا آپ پر احسان ہو تو آپ راستے میں رک جاتے، کسی کا آپ پر احسان ہو آپ اس سے ملنے چلے جاتے. ذرا بات سن لو غور سے. یا ایھا الناس اعبدوا الہکم یہ نہیں فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا اللہ یہ کہیں نہیں فرمایا. دوسرے مقام جب تقاضا تھا وہاں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. وہاں وضاحت ضروری تھی کہ عبادت اللہ کی کرو تب شرک سے بچو گے. لیکن جب ترغیب اور دعوت ہوتی ہے تو آپ احسانات ذکر کرتے ہیں. میں آپ سے ملنے نہیں آیا، میں نے آپ کی تربیت نہیں کی، میں نے آپ کی محبت میں کوئی کمی کی، میں آپ کی خدمت میں کبھی پیچھے ہٹاؤں. یہ تمام مراحل ربوبیت کے ہیں. ظاہر بات ہے بزرگان دین کے بارے میں اعتماد اتنا بڑھ گیا کہ ان کی نیاز دی جانے لگی. بزرگان دین کے سلسلے میں اتنا حسن ظن پیدا ہو گیا کہ خیال آیا کہ شاید یہ ہمارے زندگی میں اور حالات میں تصرف کر سکتے ہیں. یہ غلط احسانات اور غلط روش ہے کسی کو اچھا اور بڑا ماننے کا، جس کو قرآن نے رد کر دیا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی. کیوں کریں؟ فاتحہ میں دلائل تھی، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور یہاں دلائل دوسری شان کے ہیں. وہاں دلیل میں ربوبیت پیش کی، یہاں تو دعوے میں ربوبیت پیش ہوئی تو دلیل میں تخلیق پیش کی. سبحان اللہ. الحمدللہ دعویٰ تھا، حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے جو پیدا کرنے والا ہے، تو دعویٰ میں وہاں خالقیت ہے تو دلیل میں ربوبیت رب العالمین پہلی دلیل. اور یہاں دعوے میں ربوبیت ہے تو دلیل میں تخلیق ہے. الذی خلقکم. مولوی صاحبان سمجھ رہے بات؟ کتابا متشابہہ، کتاب ہے جس کے مضمون ملتے جلتے. کبھی آپ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، کبھی آپ کہتے ہیں گرم گرم چائے چاہیے، کبھی آپ پنکھے کے نیچے ٹھنڈے نہیں ہو رہے، کبھی آپ کمبل اوڑھنے لگتے ہیں. جس طرح آپ کے جسم اور موسم کا تقاضا بدلتا ہے، قرآن کریم آپ کے مزاج، روح اور آپ کی تربیت کا انداز بھی تبدیل کرتا ہے کہ اس وقت کون سا مضمون زیادہ مؤثر ہے. الذی خلقکم، وہ جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان کو جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون،
تاکہ تم بچ سکو گناہوں سے اور شرک سے، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ کہتے ہیں ادلہ کی سب سے بڑی دلیل خلق ہے، خلق الذی خلق، الذی جعل، وہ جس نے کر دیا تمہارے لیے الارض فراشا، زمین کو بچھونا، والسماء بناء، اور آسمان چھت، وانزل من السماء ماء، اور اتارا آسمان سے پانی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، بس نکال دیے اس کے ذریعے پھلوں میں سے روزی تمہارے لیے۔ علماء سمجھانے کے لیے طلباء کو کہتے ہیں کہ یہ خلقہ، جتنے فعل آئے ہیں نا یہ دلائل ہے۔ الذی خلق ایک، الذی جعل دو، الذی انزل تین، الذی اخرج چار۔ یہ قرآن کی فصاحت بلاغت ہے۔ فاتحہ میں بھی دلائل چار ہے، رب العالمین، الرحمن، الرحیم، مالک یوم الدین۔ یہاں بھی چار طرح دلائل ہے، لیکن بالتفصیل ہے۔ تخلیق کی تفصیل یہ ہے کہ تم کو اور تم سے جو بڑے تھے، اس پر ایک اشکال ہے کہ یہاں ان کا ذکر کیوں نہیں ہے کہ تمہارے بعد بھی ان سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہمارے بعد جو آئیں گے ہم ان کا پوجا نہیں کر سکتے، جو ہم سے پہلے ہوئے ہیں ان کے پوجے کا اندیشہ ہے۔ بات آئی سمجھ؟ یہ دلائل آفاقیہ، دلائل انفسیہ، الذی خلقکم، یہ دلائل انفسیہ میں سے، اور وہ جس نے بنائی تمہارے لیے زمین کو بچھونا، یہ زمین اس قابل ہے کہ ہم اس پہ رہ رہے ہیں، فراش ہے، یہ فراش فرش ہے، بچھونا ہے۔ آپ پہاڑوں میں چلے جائے، آپ کیچڑ میں چلے جائے، دلدل زمین میں چلے جائے، تکلیف بے انتہا پیش آ جائے گی۔ عبدالغفار خان نے اپنی کتاب زماں جون میں لکھا ہے، عبدالغفار خان کی کتاب ہے، اس کا نام ہے زماں جون، یعنی میری زندگی، اچھی علمی معلوماتی کتاب۔